الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم سورۃ توبہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ توبہ کا تعارف اور اس کی جو بنیادی باتیں ہیں وہ ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس سورت کا مقام نزول جو ہے وہ سب سے پہلے ہمیں جاننا چاہیے کہ کیا ہے۔ یہ سورت جو ہے مدنی صورتوں میں سے ہے۔ یہ سورت توبہ جو ہے یہ مدنی صورتوں میں سے ہے، مگر اس کی آخری آیات لقد جاءکم رسول سے لے کر آخر تک ان کو بعض علماء کرام نے مکی لکھا ہے۔ اس سورت کے اندر 16 رکوع ہیں اور 129 آیات مقدسہ ہیں۔ یہ سورت جو ہے اس کا نام توبہ رکھنے میں کئی حکمتیں ہیں۔ اس سورت کے تقریباً 10 سے زائد نام ہیں، 10 سے زائد نام ہیں، لیکن ان میں سے 2 نام جو ہیں اس کے مشہور و معروف ہیں۔ ایک تو اس سورت کو سورۃ توبہ کہا جاتا ہے، اس میں بار بار توبہ کا ذکر کیا گیا ہے، جس مناسبت سے اس کا نام جو ہے توبہ رکھا گیا ہے۔ اور دوسری اس کا نام برات ہے۔ کیا ہے؟ برات ہے۔ اور اس سورت کا آغاز جو ہے وہ لفظ برات سے ہو رہا ہے، اور اس وجہ سے اس کا نام برات رکھا گیا۔ اس سورت کو سورت توبہ بھی کہتے ہیں، اس سورت کو سورت برات بھی کہتے ہیں کہ مشرکینوں سے، کافروں سے ہم ایمان والے جو ہیں وہ بری الذمہ ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس سورت کو سورت برات بھی کہا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک کی 114 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ شریف لکھی گئی ہے، 113 سورتوں کے شروع میں، لیکن ایک سورت یہ ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی۔ اس کی ایک اصل وجہ تو یہ ہے کہ حضرت جبریل امین جب اس سورت کو لے کر نازل ہوئے تو اس سورت کے شروع میں بسم اللہ لے کر وہ نازل ہی نہیں ہوئے، یعنی جب اس سورت کا نزول ہوا تو اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کے شروع میں بسم اللہ لکھنے کا ہمیں حکم نہیں دیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بسم اللہ جو ہے یہ امان ہے۔ بسم اللہ کیا ہے؟ امان ہے۔ اور یہ سورت جو ہے، یہ سورت توبہ جو ہے تلوار کے ساتھ امن اٹھان دینے کے لیے یہ نازل ہوئی ہے، یعنی اس میں وہ احکامات ہیں کہ مسلمان تلوار لے کر کھڑے ہو جائیں کفر کے خلاف، تو یہ بسم اللہ جو ہے وہ امن کے لیے ہوتی ہے۔ اور اس صورت میں بارہا مرتبہ اس بات کا حکم دیا گیا کہ مسلمان جو ہے کفر کے خلاف جہاد کریں، تو اس وجہ سے بھی اس صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کو بیان کیا کہ یہ قرآن پاک کی صورتوں میں سے سب سے آخری صورت ہے نزول کے اعتبار سے۔ نزول کے اعتبار سے سورۃ توبہ شریف جو ہے یہ سب سے آخر میں نازل ہوئی، اور اس سورت کے فضائل کے بارے میں بھی ہمیں علم ہونا چاہیے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق جو ہے سورت ہود، سورت برات، سورت یاسین، سورت دخان اور سورت نبا کو یاد نہیں کر سکتا۔ منافق جو ہے اسے سورت توبہ یاد نہیں ہو سکتی ہے، یہ اس سورت کے فضائل میں سے ہے۔ جو ایمان والا ہے، پکا ایمان والا ہے، وہ اس سورت کو پڑھے گا بھی صحیح اور اس سورت کو یاد بھی کر لے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سورت برات نازل ہوئی تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں لوگوں کی خاطرداری کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور پھر یہی نہیں، حضرت عطیہ حمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ تم خود
مرد جو ہیں وہ سورۃ براءت کو پڑھیں، سورۃ براءت کو سیکھو اور اپنی عورتوں کو سورۃ نور سکھاؤ۔ یعنی بندے جو ہیں وہ سورۃ براءت یعنی سورۃ توبہ کو سیکھیں، اور جو عورتیں ہیں گھروں میں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کو سورۃ نور سکھائی جائے۔ سورۃ توبہ کے مرکزی مضمون میں سے یہ ہے کہ اس میں مشرکین اور اہل کتاب کے خلاف جہاد کرنے کے احکامات بیان کیے گئے، اور غزوہ تبوک سے منافقین کو روک کر مسلمانوں اور منافقین کے درمیان امتیاز کر دیا گیا، اور اس صورت میں مشرکین سے برات کا اعلان کیا گیا جو انہوں نے ایمان والوں کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا تھا۔ اس وجہ سے ایمان والوں کے لیے مشرکین سے برات کا اعلان کیا گیا، اور اس میں ایک مضمون یہ بھی ہے کہ کفار مکہ کے مسلمانوں سے افضل ہونے کی تردید کی گئی ہے۔ غزوہ حنین کا واقعہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ یہودیوں کا حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دینے کا اس صورت کے اندر یعنی سورۃ توبہ کے اندر ان کا رد کیا گیا ہے۔ ہجرت کے وقت نبی علیہ السلام کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گفتگو فرمانا اس کا بھی اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف جو ہیں وہ اس صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اور مسجد درار کا واقعہ بھی سورۃ توبہ کے اندر موجود ہے، اور مسجد قباء کی فضیلت کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور اس صورت کے یعنی سورۃ توبہ کے مرکزی مضامین میں سے حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی رضی اللہ تعالی عنہم جو کہ غزوہ تبوک میں حاضر نہیں ہوئے تھے، ان کی توبہ کے قبول کا بھی واقعہ موجود ہے۔ معزز سامعین کرام، اس بات کا جاننا بھی ضروری ہے کہ سورۃ الانفال کے ساتھ اس سورت کی مناسبت کیا ہے۔ سورۃ توبہ کی اپنے سے ماں قبل سورۃ الانفال کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں اسلامی ملک کے خارجی اور داخلی اصول بیان کیے گئے ہیں، صلح اور جنگ کے احکامات، سچے مومنین، کفار اور منافقین کے حالات بیان کیے گئے ہیں، دیگر ممالک کے ساتھ ہونے والے معاہدوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور عہد و پیمان کے احکامات اس صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ البتہ سورۃ الانفال میں مسلمانوں کو معاہدہ پورا کرنے کا حکم دیا گیا بڑی تاکید کے ساتھ، لیکن اس صورت کے اندر جو سورۃ توبہ ہے اس میں اگر مشرکین جو ہیں مسلمانوں کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں تو حکم یہ ہے کہ ایمان والو تم بھی ان کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑ دو۔ نیز دونوں صورتوں میں مشرکین کو مسجد حرام سے روکنے کا حکم دیا گیا اور راہ خدا میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ مشرکین اور اہل کتاب سے جہاد کرنے کا تفصیلی واقعہ جو ہے سورۃ توبہ کے اندر موجود ہے، اور منافقین کی خصلتیں جو ہیں اس سورت کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سورۃ توبہ کے احکامات اور اس کو مکمل ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی سمجھ عطا فرمائے، پڑھنے کا شوق اور جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔